اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذی الجلال والاکرام۔ الحمدللہ العربیۃ الطالبین حصہ سوم تیسری جلد ہماری جاری ساری تھی۔ تو آج ہم نے جو سبق پڑھنا تھا الوحدۃ الثانیۃ عشرۃ 12واں یونٹ الدرس الاول پہلا سبق سکن جامعی ہاسٹل کے بارے میں۔ تو یہ سبق ہم نے ترجمے کے ساتھ مکمل کر لیا تھا، اس کی مشق حل کر رہے تھے۔ 3 مشقیں ہم نے پچھلے لیکچر کے اندر کمپلیٹ کر لی تھی۔ اگر آپ نے ابھی تک پچھلا لیکچر سماعت نہیں فرمایا تو چینل پہ جا کر پلے لسٹ سے وہاں سے جا کر آپ سماعت کر سکتے ہیں۔ تو آج ہم نے چوتھی مشق کو حل کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل شاہ زیب اتاری پر۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں یا پہلے سے موجود تھے اور چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک جلد از جلد پہنچ سکیں۔ اور آپ کو بتاتے چلیں کہ العربیۃ الطالبین المصوی الاول ثانی ثالث رابع کے تمام لیکچر یوٹیوب پر اپلوڈ کر دیے گئے، ڈسکرپشن میں بھی لنک موجود ہے، وہاں سے جا کر آپ سماعت کر سکتے ہیں۔ تو چلتے ہیں ہم اپنی آج کی مشق کی طرف۔ التدریب الرابع چوتھی مشق، ترجم من الاردیۃ الی العربیۃ، اردو سے عربی کا ترجمہ کرنا ہے ہم نے۔ تو پہلی جو انہوں نے اردو کا دیا ہوا جملہ وہ یہ ہے، محفوظ اور آرام دہ ہاسٹل تلاش کرنا آسان نہیں ہے۔ اس کی عربی آئے گی طلب السکن الجامعی الاستراحی لیس حاصلا، یہ آئے گا۔ آگے چلتے ہیں۔ تو دوسرا جو اردو لائن دی ہوئی ہے وہ یہ ہے، ہمارے پاس اس وقت رہائش دستیاب نہیں ہے۔ اس کی عربی آئے گی عندنا، ہمارے پاس، الآن فی الوقت یعنی اس وقت، لیس السکن میسرا، رہائش جو ہے وہ میسر دستیاب نہیں ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ تیسرا، میں رہائشی جامعہ میں داخلہ لینا چاہتا ہوں۔ اس کی عربی آئے گی اريد ان احصل على الداخلة في الجامعة السكنية، یہ جواب آئے گا۔ آگے چلتے ہیں۔ چوتھا، میں سستا مکان تلاش کر رہا ہوں۔ اس کی عربی آئے گی اطلب مکانا رخیصا، رخیصا کہتے ہوتے ہیں سستے کو، اطلب میں طلب کرتا ہوں، میں تلاش کر رہا ہوں، مکانا مکان کو، رخیصا سستا۔ آگے پانچواں، میں آپ کو دکھاتا ہوں جو ہمارے پاس مکان ہے۔ اس کی عربی آئے گی اريك البيت الذي يوجد عندنا، یہ آئے گی۔ آگے چلتے ہیں۔ چھواں، میں کرائے کے گھر میں رہتا ہوں۔ اس کی عربی آئے گی اسكن في البيت على الاجرة۔ آگے چلتے ہیں۔ ساتواں، انتظامی معاملات پر متفق ہونا ضروری ہے۔ اس کی عربی آئے گی لا بد الاتفاق على الامور الانتظامیة۔ آگے چلتے ہیں۔ آٹھویں، ہاسٹل کے رولز فالو کرنا سب پر ضروری ہیں۔ اس کی عربی آئے گی، جواب آئے گا یجب التزام قوانین السکن الجامعی علی الجمیع۔ آگے نوواں، ہاسٹل کا ماحول صحت اور تعلیم پر بہت اثر کرتا ہے۔ اس کی عربی آئے گی بیئۃ السکن الجامعی یؤثر جدا علی الصحۃ والتعلیم۔ تو یہ ہماری چوتھی مشق کلیئر ہو چکی ہے۔ آگے پانچویں مشق کی طرف چلتے ہیں۔ پانچویں اور چھٹی مشق اس سبق کی آخری ہے، تو اس لیکچر کے اندر ہم یہ سبق مکمل کر لیں گے ہم۔ التدریب الخامس پانچویں مشق، نیچے دیکھیں آپ لکھا ہوا ہے طالما ان المطر ينزل فلن اذهب للسوق۔ تو یہ انہوں نے ہمیں مثال دی ہے، اسی کے مطابق اسی طرح مطلب کہ ہم نے جملے بنانے ہیں اس جیسے، جس کے اندر طالما بھی آئے اور ان المطر بھی آئے۔ اس کے نیچے آئے گا طالما ان المطر ينزل فلن اذهب الى المدرسة، اوپر تھا فلن اذهب للسوق، یہاں پہ آ جائے گا فلن اذهب الى المدرسة۔ نیچے چلتے ہیں۔ نیچے لکھنا آپ نے طالما ان المطر ينزل فلن ادخل في الجامعة، اوپر فلن اذهب للسوق، پھر فلن اذهب الى المدرسة، اب آیا فلن ادخل في الجامعة۔ آگے چلتے ہیں۔ طالما ان المطر ينزل فلن ادخل في البيت۔ آگے چلتے ہیں۔ طالما ان المطر ينزل فلن اذهب الى الدار۔ آگے طالما ان المطر ينزل فلن اذهب الى المسجد۔ تو یہ ہمارا پہلا سوال مکمل ہو گیا۔ آگے دوسرا لکھا ہوا ہے طالما ان الجو بارد فالبس ملابس خفیفۃ، یہ انہوں نے مثال دی ہوئی، اس کے مطابق ہم نے نیچے لکھنا ہے۔ تو پہلے کے اندر آئے گا طالما ان الجو بارد فلا اذهب۔ آگے دوسرا طالما ان الجو حار فلا تخرج۔ آگے
طالما ان زیدن حاضر فجلس هناك. آگے طالما ان حسانا کاتب فجلس یا اذن. آگے طالما ان عائشہ کاتبتن فقرا یا رابعہ. تو یہ ہمارا دوسرا سوال مکمل ہو گیا. آگے تیسرے سوال کی طرف چلتے ہیں. لولا المطر ما غابت طلاب. یہ سوال دیا ہوا ہے، اس کے نیچے آئے گا اسی کے مطابق لولا زید لہلک عمر. اسی طرح لولا التار لہلکت، اگر تار نہ ہوتا تو ضرور میں ہلاک ہو جاتا. آگے لولا المطر ما غابت تلمیذ. لولا المطر ما حضرت عائشہ. لولا المطر ما غاب المعلم. تو یہ تیسرا سوال مکمل ہو گیا. آگے لولا النقود قلیلۃ ما راکبت حافلۃ الی استنبول. یہ سوال دیا ہے، اس کے نیچے جواب آئے گا اسی کی مثال لولا زید حاضر ما حضر زید. لولا زید کتب ما قرأ حامد. لولا زید جاء ما ذهب المعلم. لولا المسؤول کتب ما حضر المدیر. لولا حامد حاضر ما حضر بکر. تو یہ ہماری پانچویں مشق کلیئر ہو چکی ہے. آخری مشق کی طرف چلتے ہیں. التدریب السادس، چھٹی مشق. یہ پانچویں مشق کی طرح ہی ہیں، اسی کے مطابق ہم نے حل کرنا ہے. تو پہلے سوال دیا ہوا ہے لیت الامتحان سہل. لیت الامتحان سہل لکھا ہوا ہے، اسی کے مطابق ہم نے نیچے مثال لے کر آنی ہے. لیت الشباب یعود. آگے نیچے لیت زیدن حاضر، کاش زید حاضر ہوتا. لیت بکرن غائب، کاش بکر جو ہے وہ غائب ہوتا. لیت الدرس سہل، کاش سبق آسان ہوتا. لیت حامد حاضر، کاش حامد جو ہے وہ حاضر ہوتا. آگے دوسرا سوال دیا ہوا ہے لیت الحافلۃ تأتی الآن. لیت الحافلہ، حافلہ کہتے ہیں بس کو. لیت کاش الحافلۃ بس تأتی الآن، ابھی آ جائے، کاش بس آ جائے ابھی. نیچے ہم نے لکھنا ہے اس کے مطابق ہی لیت السیارۃ تأتی الآن، جیسے اوپر تھا الحافلہ کی جگہ ہم نے سیارہ لے کر آ گئے ہیں. نیچے لیت الدرجۃ تأتی الآن، ہم نے حافلہ اور سیارہ کی جگہ لے کر آگے درجہ. آگے نیچے لکھنا ہے لیت زیدن یحضر. لیت ناصرا یقرأ، کاش ناصر جو ہے وہ پڑھتا. لیت حسانا یکتب، کاش حسان جو ہے وہ لکھتا. آگے نیچے دیکھیں آپ، تیسرا سوال ہے لعل المطر ينزل اليوم. کاش بارش آج آ جائے، کاش آج بارش آ جائے. نیچے ہم نے جواب لکھنا ہے لعل زیدن حاضر، کاش زید حاضر ہو جائے. لعل المعلم یقرأ. لعل التلمیذ ينزل. لعل زید یصعد. لعل ولدا یصلی. تو یہ تیسرا سوال مکمل ہو گیا. آگے چوتھا آخری سوال لعل الطریق یکون خالیا. اس کے جواب آئے گا لعل الشارع یکون خالیا. لعل الطریق یکون واسعا. لعل الدرس یکون واضحا. لعل الدرس یکون سہلا. لعل الاختبار یکون مشکلا. تو یہ ہماری چھٹی مشق بھی کلیئر ہو چکی ہے. ان تمارین کے اندر اگر کسی لفظ کا ترجمہ نہ ہوا ہو یا آپ کو سمجھ نہ آئی ہو تو نیچے واٹس ایپ کا نمبر دیے گا، وہاں پر آ کر رابطہ کر لیجیے گا. اگر میری کوئی غلطی ہو تو اس کے لیے بھی ضرور رہنمائی فرمائیے گا. جزاکم اللہ خیرا. اللہ حافظ. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے. مرشد شکریہ تار کا، شکریہ مرشد شکریہ تار کا، شکریہ مرشد.